خیر ابھی تو ہے تو میرے پاس بہت سوال، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا بھی آپ کا بہت زیادہ وقت لوں. 2 سوال ہیں میرے مفتی صاحب جو اسپیشلی مجھ سے پوچھے گئے. ایک تو پہلا یہ سوال تھا ٹرپل طلاق پہ، کہ کیونکہ obviously اب ہوتی رہتی ہے اربن سینٹرز میں، روز یہ کانورزیشن ہوتی ہے کہ اگر اسلام اتنا خوبصورت ہے، ٹرپل طلاق اتنا آسان کیسے ہو گیا کہ لڑکی کے جو رائٹس ہے ٹرپل طلاق 3 بار طلاق بول کے ختم کر دیا جائے. کیا ٹرپل طلاق اتنا آسان ہے کہ میری اگر کوئی وائف ہے، میں نے کہہ دیا طلاق 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 تو ہو گیا طلاق؟ اصل میں نکاح کو چونکہ بہت مشکل بنا دیا گیا تو اس لیے آسان طلاق ہضم نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، نکاح چونکہ بہت مشکل ہے، اس کو نکاح ہونے میں ایک عام لڑکے کے 2 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یار نکاح تو میں نے کیا 2 سال میں، طلاق 1 سیکنڈ میں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ طلاق کو نکاح کے برابر پیرالل کر کے سوچتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں دونوں ہی بہت آسان ہے. نکاح میں آنے کے لیے بھی 2 بول قبول ہے، اور نکاح سے نکلنے کے لیے بھی 2 بول وہ طلاق ہے. تو آنا اور جانا دونوں آسان ہے، یہ اصل میں بنیادی کانسیپٹ ہے. اب رہی یہ بات کہ کیا واقعی طلاق بول کر طلاق ہو جاتی ہے، تو جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث سے ثابت ہے کہ ایک انسان اگر طلاق اپنی بیوی کو بول دے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے لیے لکھنا ضروری نہیں ہے. اچھا میں ایک چیز یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہے. اب مثلاً جو لوگ اس چیز کے خلاف ہیں، کیا آپ ان سے کہیں گے چلو ٹھیک ہے بول کے نہیں لکھ کے دے سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں لکھ کے بھی نہیں دے سکتے، چونکہ فوراً وہ بھائی واٹس ایپ کے اوپر طلاق لکھ کے بھیج دی تھی، بھائی وہ جو ٹیکسٹ میسج کر دیا تھا تو وہ تو اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو نہ تو بولنا بچا نہ لکھنا بچا، اب کیا بچا؟ نہیں، وہ اصل میں آپ کو عدالت جانا چاہیے. تو جو جج بیٹھا ہے کہ جس کو اسلامی قانون کا کچھ نہیں پتا، آپ اس سے یہ فیصلہ کروائیں گے کہ میری بیوی کو طلاق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. آپ ہندوؤں کے یہاں جو طلاق کا نظام ہے وہ سب کے سامنے ہے. ان کے یہاں بول کر طلاق نہیں ہوتی، ان کے یہاں قانون عدالت میں جانا پڑتا ہے. عدالتوں میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں. جن عدالتوں کے پاس آلریڈی کروڑوں مقدمات ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں، 25 کروڑ مسلمانوں کے طلاق کے مسائل بھی ان کے اوپر لاد دیں تو 25 کروڑ مسلمانوں کے طلاق کے مسائل 1 کروڑ تو ہوں گے، تو وہ 1 کروڑ آپ مقدمات ان کے اوپر لاد دیں تو جناب ایک آدمی 10 15 سال انتظار کرے گا کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو یا وہ طلاق دے سکے. اور جب بیوی کو طلاق ہوگی تو اگر مان لیں 30 سال کی عمر میں طلاق کا پروسیس شروع ہوا تو 45 سال کی عمر میں تو طلاق پڑی. اب اگلی زندگی کیسے ہوگی؟ اگلی زندگی تو آپ بھول جائیں، کیونکہ 45 سال کی عمر میں اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں یہ چیزیں مشکل اس لیے لگتی ہیں چونکہ ہم صرف ایک چھوٹا سا کمپوننٹ اٹھاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس کمپوننٹ کو ہم ایک ویسٹرن لبرل سوسائٹی میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہ کمپوننٹ فٹ نظر نہیں آتا. لیکن اگر مان لیں پوری سوسائٹی اسلامی ہو تو پھر ہر کمپوننٹ اس کا خوبصورت ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں اسلامی سوسائٹی کے اندر جلدی شادی ہوتی ہے. جلدی شادی کا مطلب بچپن کی شادی نہیں ہے، یعنی جب ایک لڑکا لڑکی نکاح کے لائق ہو گئے شادی ہو گئی، جلدی فیملی شروع ہوتی ہے. اب اگر مان لیں اچھا شادی سے پہلے یہ بھی ہے کہ شادی کے نکاح کے اور طلاق کے مسائل آنے چاہیے. جب نکاح اور طلاق کے مسائل کسی کو معلوم ہوں گے تو وہ صبح قیامت تک کے غصے میں طلاق نہیں دے گا. تو غصے میں طلاق وہ لوگ دیتے ہیں کہ جن کو طلاق کے مسائل نہیں پتا ہوتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ کہو طلاق 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 تب جا کے طلاق ہوگی، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ 1 مرتبہ طلاق دینے سے بھی طلاق ہو سکتی ہے. تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ جہالت کی بنیاد پر. اسلامی سوسائٹی میں جو لوگ نکاح کر رہے ہیں ان کو نکاح کے مسائل بھی پتا ہیں، ان کو طلاق کے مسائل بھی پتا ہیں، اس لیے طلاق کے جو واقعات ہوں گے وہ کم ہوں گے. اگر مان لیجئے طلاق ہو گئی تو عدت کے فوراً بعد وہ بچی یا خاتون دوبارہ بہت آسانی کے ساتھ سیٹل ہو سکتی ہے، چونکہ ایسے اسلامی ماحول کے اندر تعدد ازواج یعنی پولیگمی بھی ہوگی. اور پولیگمی کا مطلب یا تعدد ازواج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر 4 شادی کر رہا ہے تو چاروں کے چاروں ان خواتین سے کر رہا ہے جن کی شادی پہلے کبھی نہیں ہوئی. ان میں وہ خواتین بھی ہوں گی کہ جن کی شادی پہلے ہو گئی یا تو وہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی. جب آپ نے پورے سسٹم کو اس طریقے سے اسلامی انداز سے دیکھا تو اس میں بول کر طلاق دینے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. اس کے باوجود کیا طلاق کو انکریج کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے طلاق ہے. تو جو ایکچوئل مسلم معاشرے ہیں، آپ سعودی عرب دیکھیں یعنی یا
مثلاً افغانستان دیکھ لیں، افغانستان میں کتنی کیا ہے لٹریسی ریٹ، لیکن طلاق کا ریشیو بالکل بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف جو ہے طلاقیں واقع ہو رہی ہوں. یمن میں چلے جائیں یا موراکو چلے جائیں، موریتانیہ چلے جائیں، یہ ٹریڈیشنل اسلامی معاشرے ہیں کہ جہاں طلاق کا ریشیو بہت کم ہے. جہاں آپ جیسے ہی آپ لبرل معاشروں میں آئیں گے وہاں پر طلاق کا ریشیو بڑھ جائے گا. تو پرابلم کیا اسلام میں یا بول کر طلاق دینے میں ہے، یا لبرل سوسائٹی اور کنزرویٹو سوسائٹی کی وجہ سے طلاق کے معاملات بڑھ رہے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے. لیکن کچھ انسیڈنٹس ایسے بھی ہوئے نا جہاں پہ ایک لڑکے نے بس غصے میں، کیونکہ کیا لڑکے کے پاس کوئی جسٹیفائڈ ریزن ہونا چاہیے طلاق کا، یا پھر وہ اپنی من مرضی سے کبھی بھی بول سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک لڑکے نے مان لیجیے غصے میں طلاق دے دی، اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ چونکہ عورت کمزور ہے تو بس عورت کا نقصان ہوا ہے، لڑکا تو مزے میں ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ چونکہ ہمارا معاشرہ اس خاتون کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر مان لیجئے وہ خاتون فوراً سیٹل ہو جائے تو ایسے لڑکے کا نقصان ہے، چونکہ ایسے لڑکے کو پھر کوئی قبول نہیں کرے گا جو غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور جو متعلقہ ہے وہ تو آرام سے سیٹل ہو جائے گی. کیونکہ معاشرہ اس متعلقہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چیز بری لگتی ہے کہ یار لڑکا جو ہے وہ طلاق دے کے نکل گیا، لڑکی پھنس گئی. تو ہم معاشرے کی خرابی کی وجہ سے اسلام کا حکم نہیں بدلیں گے. اسلام کا حکم اپنی جگہ ہوگا، معاشرے کو بدلیے. مثلا لڑکوں میں یعنی نکاح بیاہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہے. مجھے یہ بات بتائیں کہ کون سی مسلم معاشرے میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، لڑکے یا لڑکی کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے آپ کو نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنے پڑیں گے. اس کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ جوتا چورائی کی رسم میں لڑائی کیسے کرنی ہے. اس کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ پیسے کیسے دینے ہیں، سالیوں سے کیسے نمٹنا ہے، یہ رسم کیسے ہوگی، وہ رسم کیسے ہوگی. یہ سب سیکھتا ہے. یہ نہیں سیکھتا کہ نکاح کے مسائل کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں، کیا کیا سینسٹیو الفاظ ہیں، کیسے علیحدگی ہوتی ہے، کیسے علیحدگی نہیں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. گارنٹیڈ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اویئرنیس کریٹ کر دیں گے کہ دیکھو بول کر ایسے طلاق ہوتی ہے، غصے سے اگر آپ نکاح اور طلاق کے مسائل لڑکے اور لڑکیوں کو پڑھا دیں گے ان کی نکاح سے پہلے، تو یہ تقریباً 70-80% یہ مسائل طلاق کے ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ اس کے اوپر تجربہ ہوا ہے. اس کے اوپر تجربہ یہاں ہمارے شہر میں، جس شہر میں میں رہتا ہوں، یہاں ہوا ہے. یہاں پر ایک میرے اسٹوڈنٹ ہیں، امام ہیں، انہوں نے باقاعدہ کئی سال پہلے کی بات ہے کاؤنسلنگ شروع کی کہ بھائی کسی کی شادی ہو رہی ہے، بھئی آؤ اور ایک کورس لے لو. وہ کورس کیا تھا؟ وہ چند گھنٹے کا کورس تھا، اس میں انہوں نے نکاح طلاق کے مسائل پڑھائے. تو خود ان کا بیان ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے باقاعدہ کاؤنسلنگ کی تھی اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، ان کے ہاں طلاق کا ریشیو نہ ہونے کے برابر، اور جنہوں نے کاؤنسلنگ نہیں کی نوجوانوں میں، ان کے ہاں وہی عام رواج. تو اس لیے اویئرنیس کریٹ کرنا ضروری ہے. معاشرہ چونکہ خراب ہو چکا ہے، اسلام کے احکام کو بدلنے کی ضرورت نہیں. اسلام کے احکام برے لوگوں کو اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ معاشرہ خراب. جی میں سمجھتا ہوں. اب ایک بہت ہی نئی سچویشن میں آ گئے ہم. مطلب اگر میں آپ کو انڈین مسلم کا کانٹیکسٹ دوں، میرے پاس بہت ٹیکسٹ آئے اور لڑکیوں سے آئے جو مسلم خواتین تھی. ان کے یہ ٹیکسٹ تھے کہ وہ بیسیکلی، کیونکہ ہم ایک سیکولر سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو وہ ریلیشن شپ میں آ گئی تھی ایک نان مسلم لڑکے کے ساتھ. تو انہوں نے وہ آریہ سماج کے تحت ان سے شادی کر لی تھی، اور شاید انہوں نے اپنا وہ دستخط کر لیا تھا دھرم پریورتن کا. لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم دل سے، یہ تو ہم نے شادی کرنے کے لیے کی، لیکن ہم شادی کے بعد بھی نماز پڑھتے تھے. تو اب بہت ساری کیسز میں کیا ہو گیا ہے کہ اب ان کا ڈیورس ہو گیا اس لڑکے کے ساتھ، تو اب وہ واپس پریکٹس کر رہی ہیں اسلام کو. تو کیا ان کو کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے اس کے لیے، یا پھر وہ بس شہادت پڑھ، یا پھر مطلب بس شہادت پڑھ لیا اور آپ واپس پریکٹس کریں اسلام کو؟ نہیں، مطلب یہ سرٹیفکیشن تو خود ان کے اپنے پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. مان لیجئے اگر انہوں نے جب وہ آریہ سماج کے مندر میں جا کر نکاح کیا اور انہوں نے دستخط کیے، تو کیا ان کا نام بدلا گیا؟ کیا ان کے ڈاکیومنٹس بدلے گئے؟ پاسپورٹ وغیرہ پر نام بدلا گیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ ری اپلائی کر کے وہ واپس اپنے پاسپورٹ کو صحیح کرائیں، اپنے ڈاکیومنٹس کو صحیح کرائیں. جو کل کو وہ عمرے پہ جانا چاہیں، حج پہ جانا چاہیں، تو ان کے پاس ڈاکیومنٹس پورے ہونے چاہیے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی اپنی سابقہ زندگی سے، اور وہ اب آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتی ہیں، تو اس میں یہ تو بہت خوش آئند بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ راستہ دکھایا.
چلیے ماشاءاللہ بہت بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے، میرے لیے بھی کافی زیادہ پرسنلی کافی انلائٹننگ تھا، بٹ ہاں امید ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں جب آپ کے پاس، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی، اسٹل آپ نے اپنا وقت دیا، اور میں کوشش کروں گا فیوچر میں بھی میں آپ کے ساتھ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو اور چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کر پائے. چلیے مفتی صاحب، خیال رکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.